یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین. محترم ناظرین گرامی، آج ہماری گفتگو کا موضوع امام مہدی علیہ السلام اہل سنت کی نگاہ میں. ایک وہ مسئلہ جس کے اندر شیعہ سنی بلکہ تمام عالم اسلام کا اتفاق ہے، وہ مولا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے. تمام مسلمان آپ کے ظہور پر عقیدہ رکھتے ہیں، آپ کی امامت پر عقیدہ رکھتے ہیں، اور اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ساری احادیث اور روایات جو ہیں وہ مولا امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، جو کہ تمام اسلامی اہم ترین معتبر ترین جو کتب ہیں ان کے اندر موجود ہیں. اہل تشیع کے اندر یہ تمام احادیث اہل بیت کے ذریعے پہنچی، اور اہل تسنن کے اندر یہ تمام احادیث اصحاب اور تابعین کے ذریعے تمام کتب احادیث کے اندر موجود ہیں. ان روایات کے اندر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بشارت بار بار ذکر ہوئی ہے کہ میری نسل میں سے ایک شخص قیام کرے گا، اور کہیں یہ ذکر ہوا ہے کہ وہ میرا ہم نام ہوگا، کہیں یہ ذکر ہوا ہے کہ وہ مجھ سے مشابہ ہوگا، کہیں یہ بھی ذکر ہوا ہے کہ اس کا نام مہدی ہوگا یا اسے لوگ مہدی کہیں گے. وہ قیام کریں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی. تو یہ روایات جو ہیں وہ اہل سنت کی تمام معتبر کتابوں میں موجود ہیں. صحیح بخاری ہو، صحیح مسلم ہو، سنن ابی داؤد ہو، سنن نسائی ہو، ترمذی شریف ہو، جو بھی کتاب آپ اہل سنت کی معتبر کتابوں میں دیکھیں گے وہاں اس قسم کی روایات بکثرت موجود ہیں، بلکہ ابواب موجود ہیں، مختلف باب ہیں جو اس موضوع پر خاص کیے گئے ہیں. حتیٰ کہ بعض اہل تسنن کے علماء نے مستقل احادیث کی کتابیں لکھی ہیں جو موضوع مہدویت پر ہیں، اور اس کے اندر تمام احادیث جو مہدویت پر مبنی تھیں وہ اس کے اندر جمع کی گئی ہیں. جیسے علامہ جلال الدین سیوطی جو کہ اہل سنت کے مشہور علماء میں سے ہیں، انہوں نے ایک کتاب جو ہے وہ حدیث کی مولا امام زمان کے بارے میں لکھی. تو بنیادی طور پر یہ عقیدہ صدر اسلام میں سب سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہی بیان ہوا، جو احادیث کی شکل میں تمام اسلامی کتب کے اندر موجود ہے. شہید صدر بہت بلند پایہ شخصیت ہمارے علماء میں سے، وہ اس حوالے سے بڑے خوبصورت جملے فرماتے ہیں جو آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ بلا شبہ حضرت مہدی علیہ السلام پر بحیثیت ایک منتظر پیشوا کے عقیدہ رکھنا کہ جو دنیا کو بہتر جہاں میں تبدیل کریں گے، احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بالعموم اور روایات اہل بیت میں بالخصوص بیان کیا گیا ہے، اور بہت زیادہ روایات کے ساتھ مستحکم انداز میں اس موضوع پر تاکید کی گئی ہے کہ انسان کے لیے کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی. صرف اہل سنت کی کتابوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں 400 روایات موجود ہیں جو ان کی معتبر کتابیں ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق ایسی کل روایات جو ہیں وہ 6000 سے بھی زیادہ ہیں. یہ بہت بڑی تعداد ہے کہ جس کی مثال اسلام کے دیگر بنیادی مسائل میں نہیں ملتی، اور یہ ایسے مسائل ہیں کہ جن کے اندر مسلمانوں کو کوئی شک و شبہ نہیں. آج کل کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کے اندر کچھ مصر کے بعض دانشور جو اپنے آپ کو روشن فکر کہتے ہیں، انہوں نے مہدویت کے عقیدے پر ایک سوالیہ نشان لگایا ہے اور اس قسم کی احادیث کی غلط انداز سے توجیہ یا تعویل کرنے کی کوشش کی ہے، جیسے احمد امین مصری وغیرہ. لیکن اکثر علماء اہل تسنن جو ہیں انہوں نے ایسے لوگوں کا جواب دیا ہے اور اس عقیدے کو اسلام کا بنیادی اور مضبوط ترین عقیدہ جو ہے وہ قرار دیا ہے. اس حوالے سے میں چند ایک علماء اہل تسنن کے جو ہے وہ جو ان کے بزرگان ہیں اور مختلف صدیوں میں اپنے زمانے کی شعراء آفاق شخصیات تھیں، ان کے کچھ اقوال آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ عقیدہ کتنا مستحکم انداز سے ان کی کتابوں اور احادیث کے اندر موجود ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی وہ فرماتے ہیں کہ
تواتر کی حد تک روایات دلالت کرتی ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام اسی امت اسلام میں سے ہیں۔ قاضی شوکانی کہتے ہیں کہ مہدی کے سلسلے میں حدیثیں بلا شک و شبہ متواتر ہیں۔ اب متواتر حدیث اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر پھر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، جو اتنی کثرت سے ہر دور میں نقل ہو کہ انسان ان حدیثوں کو دیکھ کر اس موضوع پر یقین پیدا کر لے، اس قسم کی احادیث کو کہتے ہیں احادیث متواتر۔ ابن حجر ہیثمی کہتے ہیں کہ وہ احادیث جن میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا ذکر آیا ہے وہ بہت زیادہ ہیں اور متواتر ہیں۔ اسی طرح کرمانی دمشقی کہتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مہدی وہی شخص ہے جو آخر الزمان میں قیام کریں گے، اور ان کے ظہور کی احادیث اور روایات ایک دوسرے کی تائید میں ہیں۔ اسی طرح اور بھی اہل سنت کے علماء ہیں، میں پھر ایک دو اور مورد آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ ایک عالم ان کے احمد بن محمد بن صدیق، وہ اپنی کتاب کے اندر یہ بیان کرتے ہیں کہ ظہور مہدی پر ایمان رکھنا واجب ہے، اور ان کے ظہور پر عقیدہ رکھنا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حتمی اور یقینی خبر کی تصدیق کی بنا پر ہے۔ سفارینی حنبلی کہتے ہیں کہ ظہور مہدی پر ایمان رکھنا واجب ہے، جیسا کہ یہ حقیقت اہل علم کے نزدیک ثابت اور اہل سنت والجماعت کے عقائد میں رائج ہے۔ شیخ ناصر الدین البانی جو کہ وہابی مسلک کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بے شک ظہور مہدی کا عقیدہ ثابت اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متواتر ہے کہ اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، کیونکہ یہ عقیدہ ان امور میں سے ہے کہ جن پر ایمان کو قرآن میں متقین کی صفات میں شمار کیا گیا۔ تو یہاں تک تھے چند ایک اقوال جو علماء اہل تسنن کی مختلف کتابوں میں موجود ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل تسنن کی احادیث کے اندر امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کیا بیان کیا گیا، کون سے موضوعات بیان کیے گئے، ان کے کس قسم کے ابواب ہیں، اس حوالے سے چند نمونے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ مثلا ایک موضوع جو اہل سنت کی احادیث کی کتابوں میں بیان ہوا ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کی عالمی حکومت، یعنی پوری دنیا پر چھائی ہوئی حکومت۔ اس موضوع پر حاکم نشاپوری نے ابو سعید خدری سے، جو کہ اصحاب پیغمبر میں سے تھے، نقل کیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین ظلم و ستم سے بھر جائے گی تو اسی دوران میری اطرت میں سے ایک شخص خروج کرے گا جو 7 یا 9 سال تمام زمین کا مالک ہوگا، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کی احادیث کی کتابوں میں ایک موضوع جو احادیث میں بیان ہوا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا اور امام مہدی علیہ السلام کی اقتداء کرنا، یعنی ان کے پیچھے نماز پڑھنا۔ اس موضوع پر باقاعدہ ان کی کتابوں میں احادیث ہیں۔ بے عنوانی مثال جو ہے آپ کی خدمت میں ایک حدیث بیان کرتے ہیں جو کہ صحیح بخاری میں ہی ہے کہ ابو ہریرہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، کہ تم لوگوں کی کیا کیفیت ہوگی کہ جب فرزند مریم نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہی ایک شخص ہوگا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے حوالے سے جو علامات ہیں وہ بھی ان کی کتابوں میں ذکر ہوئی ہیں۔ بعنوان مثال ایک اہم علامت جو کہ شیعہ کتب میں بھی موجود ہے اور اہل سنت نے بھی اس کو بیان کیا ہے، خسف بیدا۔ بیدا ایک وادی ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، اور وہاں جو ہے امام مہدی علیہ السلام کے دشمنوں کا ایک بہت بڑا لشکر جو ہے وہ زمین میں دھنس جائے گا، اور یہ اپنے زمانے میں ایک بہت بڑی نشانی ہوگی امام مہدی علیہ السلام کی حقانیت پر۔ اس حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کی کتابوں میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث نقل ہوئی ہیں۔ بعنوان مثال ام المؤمنین حضرت عائشہ جو ہیں وہ پیغمبر اسلام سے یہ حدیث بیان کرتی ہیں کہ جب ان کا یعنی دشمن کا لشکر کعبہ کی طرف بڑھے گا اور سرزمین بیدا پر پہنچے گا تو زمین ان سب کو نگل لے گی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کی کتابوں میں مختلف روایات کے ذریعے امام مہدی علیہ السلام کا جو لقب ہے مہدی، اس کو ایک متفقہ علیہ لقب جو ہے وہ شمار کیا گیا، اور روایات اور احادیث کے اندر اس لقب کو بیان کیا گیا۔ بے عنوان مثال جو ہے جناب کعب کہتے ہیں کہ بے شک ان کو مہدی کہا گیا ہے کیونکہ وہ ہدایت کریں گے ایسے امر کے بارے میں جو مخفی ہے۔ امر مخفی سے مراد
ایسی چیز جن کا کسی کو علم نہیں ہے، یا بعض کہتے ہیں یہاں امر مخفی سے مراد تورات و انجیل ہے، تو خلاصہ یہ ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ مہدی جو ہے وہ لیا جائے گا۔ امداد الہی، کہ جب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو اللہ کی طرف سے نصرت ہوگی، اللہ کی طرف سے ان کی مدد کی جائے گی۔ اس حوالے سے جناب ابو ہریرہ جو ہیں وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک یہودیوں کے ساتھ جنگ نہ ہو جائے، یہاں تک کہ ہر وہ پتھر جس کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا وہ پتھر کہے گا اے مسلمان، میرے پیچھے ایک دوسرا یہودی بھی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دو۔ تو جمادات کا بولنا، پتھروں کا بولنا، یہ امام مہدی علیہ السلام کے لیے ایک الہی امداد ہوگی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کی احادیث کے اندر امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت ایک اہم نشانی جو ہے وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا بتایا گیا ہے۔ ابو ہریرہ جو ہے وہ پیغمبر سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ قیامت برپا نہیں ہوگی کہ سورج مغرب سے طلوع کرے گا، بس جب سورج مغرب سے طلوع کرے گا تو لوگ اسے دیکھ کر ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت ایسے لوگوں کا ایمان لانا جو اس سے پہلے صاحب ایمان نہ تھے، یہ ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہم ایک چیز جو اہل سنت کی روایات میں دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مولا امام مہدی علیہ السلام کو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے جو ہے وہ شمار کیا گیا ہے، ان کی نسل میں سے قرار دیا گیا ہے، جیسے کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ جو ہیں وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتی ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ مہدی میری اطرت میں سے ہے، المہدی من اطرتی من ولد فاطمہ، کہ مہدی میری اطرت میں سے ہے اور حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کی کتابوں میں امام مہدی علیہ السلام کی ظاہری شکل و شمائل، ان کی ظاہری صفات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ بعنوان مثال جناب ابو سعید خدری جو ہیں وہ پیغمبر اکرم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ مہدی مجھ سے ہے، ان کی پیشانی گشادہ، ناک کشیدہ اور بلند ہے، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح کہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اور بھی بہت سارے موضوعات ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں نعمات کی کثرت، رکن کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان امام مہدی علیہ السلام کی بیعت، امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں عدالت، امام مہدی علیہ السلام کا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نام ہونا، اور اسی طرح اور بھی بہت سارے موضوعات ہیں کہ جو کہ اہل سنت کی احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو بس یہاں ہم ختم کرتے ہیں اس موضوع کو اس نقطے پر کہ بس یہ ثابت ہوا کہ امام مہدی علیہ السلام کا موضوع صرف مکتب اہل بیت یا تشیع کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ اہل سنت کا بھی عقیدہ ہے، پورے عالم اسلام کا عقیدہ ہے، چونکہ عالم اسلام کی جو معتبر احادیث کی کتابیں ہیں، چاہے وہ شیعہ یا سنی کی ہوں، ان کے اندر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس موضوع پر احادیث وارد ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ہر مسلمان کو اس موضوع پر عقیدہ رکھنا واجب ہے، اور اس عقیدہ کو اسلام کے بنیادی عقائد میں سے شمار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حقیقی معنوں میں اپنے زمانے کے امام پر عقیدہ رکھیں اور ان کی معرفت حاصل کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔